یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 27 جون 2021 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعے کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: کرسچن سائنس۔ سنہری متن: یرمیہ۔ کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ جوابی مطالعہ: یرمیہ مکاشفہ۔ کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تیری خستگی لا علاج اور تیرا زخم سخت دردناک ہے۔ تیرا حمایتی کوئی نہیں جو تیری مرہم پٹی کرے، تیرے پاس کوئی شفا بخش دوا نہیں، کیونکہ میں پھر تجھے تندرستی اور تیرے زخموں سے شفا بخشوں گا۔ اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی نہ پیاس، اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی نہ گرمی، کیونکہ جو برہ تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہبانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک درخت دکھایا جو خدا اور برے کے تخت سے نکل کر اس شہر کے سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا۔ اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ درسی واز بائبل میں سے خروج۔ کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ یرمیہ۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ رتما کی مانند ہوگا جو بیابان میں ہے اور کبھی بھلائی نہ دیکھے گا، بلکہ بیابان کی بے آب جگہوں میں اور غیر آباد زمین شور میں رہے گا۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امیدگاہ خداوند ہے، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی پر لگایا جائے اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے، اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو، بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں اور خشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو، اور پھل لانے سے باز نہ رہے۔ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں، تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے پھل کے مطابق بدلہ دوں۔ ہمارے مقدس کا مکان ازل ہی سے مقرر کیا ہوا جلالی تخت ہے۔ اے خداوند اسرائیل کی امیدگاہ، تجھ کو ترک کرنے والے سب شرمندہ ہوں گے، مجھ کو ترک کرنے والے خاک میں مل جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جو آب حیات کا چشمہ ہے ترک کر دیا۔ اے خداوند تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا، تو ہی بچائے تو میں بچوں گا، کیونکہ تو میرا فخر ہے۔ تواریخ۔ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ یسایہ۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سائے کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔
مرقس۔ یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع۔ پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی بادشاہی کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ پھر وہ کفرنہوم میں داخل ہوئے اور وہ فی الفور سبت کے دن عبادت خانہ میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے کیونکہ وہ ان کو فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اور فی الفور ان کے عبادت خانہ میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی۔ وہ یوں کہہ کر چلایا کہ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ پس وہ ناپاک روح اسے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی، اور وہ فی الفور عبادت خانہ سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر آئے۔ شمعون کی سانس تپ میں پڑی تھی اور انہوں نے فی الفور اس کی خبر اسے دی۔ اس نے پاس جا کر اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور تپ اس پر سے اتر گئی اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں کو اور ان کو جن میں بدروحیں تھیں اس کے پاس لائے، اور اس نے بہتوں کو جو طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار تھے اچھا کیا۔ مرقس۔ پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی، یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، اور فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں محسوس کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ یسوع نے فی الفور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی، اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا، کس نے میری پوشاک چھوئی؟ اس کے شاگردوں نے کہا، تو دیکھتا ہے بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے اور تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا؟ اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا اسے دیکھے۔ وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹی، تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت چلی جا اور اپنی بیماری سے بچی رہے۔ یوحنا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ یعقوب۔ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں۔ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ اب میں میری بکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ ہمیں دوا سازی کو ترک کر کے علم موجودات یعنی حقیقی ہستی کی سائنس پر توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں چیزوں کے محض بیرونی فہم کو قبول کرنے کی بجائے حقیقت پسندی کی گہرائی کو دیکھنا چاہیے۔ کیا ہم اناناس کے درخت سے آڑو حاصل کر سکتے ہیں یا ہستی کی ہم آہنگی سے مخالفت سیکھ سکتے ہیں؟ ساری بیماری کی میسر وجہ اور بنیاد خوف، لا علمی یا گناہ ہے۔ بیماری ہمیشہ غلط فہم کی بدولت ترغیب پاتی ہے جو شعوری طور پر منظور کی جاتی ہے نہ کہ تباہ کی جاتی ہے۔ بیماری خارجی خیال کی ایک شبیہ ہے۔ ڈاکٹروں کو اپنے مریضوں کے ذہنوں میں بیماری نصب نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ وہ اکثر کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ فلاں بیماری ایک حتمی حقیقت ہے، حتیٰ کہ اس سے قبل
کہ وہ اس مادی یقین کے وسیلہ بیماری کو حل کرنے کی کوشش کریں جس کی وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ خیالات کو خوف کے ساتھ سجانے کی بجائے انہیں اس الہی محبت کے تاثر کے وسیلہ جو خوف کو دور کرتا ہے مادی عقل کے ہنگامہ خیز عنصر کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بیمار اس ذہنی مرحلے سے متعلق کچھ نہیں جانتے جن سے وہ کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس مبادل طبیاتی طریقے سے متعلق کچھ نہیں جانتے جس کے وسیلہ وہ شفا یاب ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنی بیماری سے متعلق پوچھتے ہیں، انہیں صرف وہی بتائیں جو جاننا ان کے لیے بہتر ہے۔ انہیں یقین دلائیں کہ وہ اپنے مرض سے متعلق کچھ زیادہ ہی سوچتے ہیں، اور انہوں نے پہلے ہی اس موضوع پر بہت کچھ سن رکھا ہے۔ ان کی سوچ کو ان کے بدنوں کی نسبت بڑی چیزوں کی طرف راغب کریں۔ انہیں تعلیم دیں کہ ان کی ہستی روح کے وسیلہ قائم ہے، نہ کہ مادے کے وسیلہ، اور یہ کہ وہ خدا الہی محبت میں ہی صحت مندی، امن اور ہم آہنگی پاتے ہیں۔ آپ کہیں کہ ایک پھوڑا دردناک ہوتا ہے، مگر یہ ناممکن ہے کیونکہ مادہ عقل کے بغیر دردناک نہیں ہے۔ سوجن اور جلن کے ذریعے ایک پھوڑا محض درد پر ایک یقین کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ یقین ہی پھوڑا کہلاتا ہے۔ اب اپنے مریض کو ذہنی طور پر سچائی کی گہری توجہ کی ہدایت دیں، تو جلد ہی اس سے پھوڑا ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ حقیقت کہ جہاں فانی عقل درد کو محسوس کرنے کے لیے نہیں ہوگی، وہاں درد موجود بھی نہیں ہوگا۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ نام نہاد عقل خود اپنا درد بناتی ہے، یعنی درد پر اپنا خود کا یقین۔ کرسچن سائنس کے مشفی کے لیے بیماری ایک خواب ہے جس سے مریض کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ معالج کو بیماری حقیقی نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ یہ بات قابل اثبات ہے کہ مریض کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے بیماری غیر حقیقی ظاہر کی جائے۔ یہ کرنے کے لیے معالج کو سائنس میں بیماری کی غیر واقعیت کو سمجھنا چاہیے۔ طبی شہادتوں اور انفرادی تجربے دونوں کے مطابق کوئی بھی دوا بالآخر اپنی فرضی طاقت کھو دیتی ہے اور مریض کے لیے مزید مفید نہیں رہتی۔ صحت بخش علاج بھی خود کی افادیت کھو دیتا ہے۔ عطائی علاج اسی طرح بیماری کی خوش فہمی کو کسی حد تک متاثر کرتا ہے اور پھر وہ ٹھیک نہیں ہو پاتے۔ یہ اسباق بہت مفید ہیں۔ ان اسباق کو کرسچن سائنس سے احساس، سچائی سے غلطی اور روح سے مادے کی ہماری بنیادوں کو فطری اور حقیقی طور پر تبدیل کرنا چاہیے۔ مادے کی حالت کو جانچنے کے لیے طبیب نبض، زبان، پھیپھڑوں کا معائنہ کرتے ہیں، جبکہ در حقیقت سب کچھ عقل ہی ہے۔ اگر بدن مادی ہے تو یہ کسی بھی طرح کسی وجہ سے بخار کا شکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ نام نہاد مادی بدن ذہنی نظریہ ہے جس پر فانی عقل کی حکمرانی ہوتی ہے۔ یہ صرف اسی کا اظہار کرتا ہے جو یہ نام نہاد عقل بیان کرتی ہے۔ اس لیے ہم آہنگ ہستی کے حوالے سے سچے حقائق پر خاموشی اور اونچی آواز دونوں کے ذریعے مریض کے جھوٹے عقیدے کو فنا کرنا ہی مؤثر علاج ہے، یعنی انسان کو بیمار کی بجائے تندرست پیش کرنا اور یہ ظاہر کرنا کہ مادے کے لیے تکلیف سہنا، درد یا حرارت محسوس کرنا، پیاس یا بخار محسوس کرنا ناممکن ہے۔ خوف کو تباہ کریں تو آپ بخار کا خاتمہ کریں گے۔ انسانیت سائنس اور مسیحیت کے وسیلہ فروغ پائے گی۔ دوڑ کو تیز کرنے کی ضرورت اس حقیقت کا باپ ہے کہ عقل یہ کر سکتی ہے، کیونکہ عقل آلودگی کی بجائے پاکیزگی، کمزوری کی بجائے طاقت اور بیماری کی بجائے صحت مندی بخش سکتی ہے۔ یہ پورے نظام میں قابل تبدیل ہے اور اسے ہر ذرے تک بنا سکتی ہے۔ قدیم مسیحی معالج تھے۔ مسیحیت کا یہ عنصر کھو کیوں گیا ہے؟ کیونکہ ہمارا مذہبی نظام کم و بیش ہمارے طبی نظاموں کے زیر اطاعت ہو گیا ہے۔ پہلی بت پرستی مادے پر یقین تھا۔ اسکولوں نے خدائی پر ایمان کی بجائے منشیات کے فیشن پر ایمان کو فروغ دیا ہے۔ اگر بیماری حقیقی ہے تو یہ لافانیت سے تعلق رکھتی ہے، اگر سچی ہے تو یہ سچائی کا حصہ ہے۔ لیکن اگر گناہ اور بیماری بھرم ہے، اس فانی خواب یا بھرم سے بیدار ہونا ہمیں صحت مندی،
پاکیزگی اور لفانیت مہیا کرتا ہے۔ یہ بیداری مسیح کی ہمیشہ آمد ہے، سچائی کا پیشگی ظہور جو غلطی کو باہر نکالتا اور بیمار کو شفا دیتا ہے۔ یہ وہ نجات ہے جو خدا الہی اصول اس محبت کے وسیلہ ملتی ہے جسے یسوع نے ظاہر کیا۔ بیماری کی درجہ بندی ہم اس غلطی کے طور پر کرتے ہیں جسے سچائی یا عقل کے علاوہ کوئی چیز شفا نہیں دے سکتی، بشرطے کہ یہ عقل الہی ہو نہ کہ انسانی۔ عقل تمام تر دیگر قوتوں سے ماورا ہے اور بالآخر شفا میں دوسرے تمام تر وسائل پر فوقیت حاصل کرے گی۔ سائنس کے وسیلہ شفا دینے کے لیے آپ کو سائنس کے روحانی اور اخلاقی مطالبات سے لاعلم نہیں ہونا چاہیے اور ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اخلاقی جہالت یا گناہ آپ کے اظہار کو متاثر کرتے ہیں اور کرسچن سائنس کے معیارات کی رسائی میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ خدا قادر مطلق ہستی ہے، اس نے دوا بنائی، مگر یہ دوا عقل تھی، یہ مادہ نہیں ہونی چاہیے تھی، جو عقل یعنی خدا کی فطرت اور کردار سے الگ ہوتا ہے۔ سچ ہر قسم کی غلطی کے لیے خدا کا دیا ہوا علاج ہے، اور سچائی صرف اسی چیز کو نیست کرتی ہے جو غیر حقیقی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ حقیقت ہے کہ کل کی مانند آج بھی مسیح بدروحوں کو نکالتا اور بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ سچائی نہ کہ جسمانی رضا وہ الہی قوت ہے جو بیماری سے کہتی ہے ساکت ہو، تھم جا۔ جب ہستی کی سائنس کو عالمی سطح پر سمجھا جاتا ہے تو ہر شخص اپنا خود کا طبیب ہوگا اور سچائی عالمگیر اکسیر اعظم ہوگی۔ اب میں میر بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔